ان کے بچوں کو، سارے بچوں کو صبر عطا فرمائے۔ یہ بڑا اتنا مجمع یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اگر عشق رسول میں زندگی کاٹی جائے تو پھر اللہ بڑے دعا کے لیے بڑے ہاتھ اٹھاتا ہے انسان کے لیے۔ یہ کثرت کسی چیز کی دلیل ہے۔ ہمارے سارے علماء ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں سب کا خادم ہوں۔ یہ ہمارے عادل جمیل صاحب کی مہربانی ہے، ان کی شفقت، ان کی جو ہے وہ محبت ہے، یا اساغر نوازی ہے، یا حسن ظن ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا کر دے جیسا انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے، اور ورنہ میری اوقات تو کچھ ہے ہی نہیں۔ خادم ہوں آپ کا، ڈاکیے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جو وہ خط لے کے آتا ہے اس کی اوقات ہوتی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے نا؟ شیخ محقق عبداللہ دہلوی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اخبار الخیال فرماتے ہیں فقیر کے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کے بارے میں یہ لو لگا سکوں، امید کر سکوں کہ اللہ اس عمل کے بدلے بخش دے گا۔ یہ اکبر کے زمانے کے بزرگ ہیں اور انہیں وہ دوسری پارٹی میں مانتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فقیر کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، حالانکہ محدث ہے، بڑے بڑے ان کی علمیت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے فقیر کے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس سے یہ کہہ سکوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا میرا کوئی عمل۔ ہاں کہتے ہیں ایک بات سے تو امید لگی ہے کہ ربیع الاول کی جب ساتیں آتی ہیں، جب میلاد مصطفیٰ کی گھڑی آتی ہے تو فقیر اپنے گھر کو سجاتا ہے اور حضور کے نام کا لنگر کرتا ہے اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ہے بھئی کھڑے ہو کے سلام کرنے کا مطلب ہے کہیں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام؟ تو آپ دیکھو ان سے پوچھو کہ بولے بھئی انہوں نے کہا سلام نہیں پڑھا جاتا ہے تحیات میں، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، دلیل یہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تو جب بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے تو سلام بیٹھ کے پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے کہا بھئی ہم نے آپ کی بات مان لی، آج کے بعد ہم بیٹھ کے سلام کریں گے، مگر سلام سلام ہوتا ہے۔ آج کے بعد آپ کا بھی کوئی دوست رشتہ دار کوئی عزیز ملے تو اسے دیکھتے ہی آپ کو بیٹھ جانا ہے اور پھر سلام بیٹھ کے کرنا ہے نا؟ تو بھئی سلام تو سلام بیٹھ کے کرا جائے یا کھڑے ہو کے کیا جائے۔ ہمارے نور بھائی نے بہت اچھا پڑھا، یہ پڑھتے ہی اچھا، اور ہمارے قیصر صاحب، یہ سب لوگ اچھے ہیں، میں ان کی تعریف کرنے کے لائق ہوں، میری زبان کہاں لفظ میرے پاس ایسے ہیں جو ان لوگوں کی تعریف کروں جو حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا ہے کہ انہوں نے جو اشعار پڑھے اس میں سے رب العالمین چاہے تو اپنے کرم سے سارے قبول کر لے، مگر ہماری دعا تو یہ ہے کہ بس اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہے کہا ہے وہ قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت نے قیامت میں کھڑے ہو کے وہ شعر کیا تصور ہے نا۔ اچھا میری آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ پہلے سن لیجیے آپ، اس کے بعد تقریر پوری سننے میں آپ کو دلچسپی ہو جائے گی۔ تقریر کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ اور شکر خدا۔ اگر میری آج کی پوری تقریر آپ نے سن لی تو زندگی میں سب کچھ کریں گے مگر شکوہ کبھی نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے بولو؟ شکوہ نہیں کریں گے، سب کچھ کر لیں گے، شکوہ نہیں کریں گے۔ اور میری آج کی تقریر کا عنوان ہے شکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، ہے نا؟ مگر ماشاءاللہ پیچھے والے لوگ بھی پبلک بہت ہے، میں پہلے بھی پارٹن میں آیا ہوں مگر اتنا مجمع میں نے نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، حضور کی بغیر مرضی کے کوئی حضور کی محفل میں آتا نہیں، اور جب آتا نہیں تو خالی ہاتھ بھی نہیں جاتا، حضور جھولیاں بھی بھر کے بھیجتے ہیں، ہے نا بھائی؟ حضور جھولیاں بھی
اور حضور کی بارگاہ تو بڑی بارگاہ ہے. کیا بات ہے. میں نے ایک بار ایک روایت بیان کری تو ایک صاحب بولے کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کہا تھوڑی محنت کرو نا میرے برابر تو پتہ چلے گی کہاں پڑھی ہے. بھائی آپ کو شک کیوں ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بعض لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ہم نے کہا اگر کسی نص سے کسی اصول سے ٹکرا رہی ہو نا بات تو اب آپ کو ہم بتا دیں گے وہی دکان جہاں اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم کہاں سے خریدیں گے بھائی؟ ہے نا بھیا؟ توجہ ہے کیا؟ دل لگا کے بولے نا سبحان اللہ. یہ شادیوں میں نا کبھی کبھی ایک بات پیغام دے رہا ہوں، کھانے کی بہت بے حرمتی ہوتی ہے. کھانے کی بے حرمتی نہ کیا، یہ انسان کی رزق کی تنگی کا سب سے بڑا سبب ہے. روٹی نیچے گری ہو عورتیں احتیاط کیا کریں، جب برتن صاف کیا کریں تو برتن صاف کر کے نالی میں پھینکنے کے بجائے اس کا جو بچا ہوا چاول ہے روٹی ہے انہیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے اس کو اوپر چھت پہ ڈال دیں. نالی میں پھینکنے کے بجائے اوپر ڈالیں گی تو اگر ادھر سے کوئی بھوکا پرندہ گزر گیا اور اس نے اپنا پیٹ وہاں بھر لیا تو ایسی دعائیں دے کے جائے گا قیامت تک اثر ختم نہیں ہو سکتا. اور آپ سے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جو دسترخوان پہ سے گرا کھانا اٹھا کے کھا لیتا ہے فرماتے ہیں اسے کبھی تکبر نہیں ہو سکتا. اس کی اولاد بے عیب پیدا ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس سے حساب نہیں ہوگا، بے حساب نہیں. ایک بار مولا علی گزر کے جا رہے ہیں، ان کا غلام ان کے ساتھ. کون گزر کے جا رہے ہیں؟ اور ان کا غلام ان کے ساتھ ہے. غلام نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے، اس نے اٹھایا اور صاف کرا اور کھا لیا. اور یہ سنت ہے. اما عائشہ کہتی میں دیکھتی تھی حضور نیچے سے روٹی اٹھاتے تھے صاف کر کے کھا لیتے. میں کہتی تھی حضور اس روٹی پہ تو اس میں مٹی لگی تھی دھول، تو آپ فرماتے تھے عائشہ یہ رزق ہے اس کا احترام کیا کرو. جب یہ کسی قوم سے بھاگتا ہے تو وہ قوم چیخ چیخ کے مر جاتی ہے مگر پھر واپس یہ رزق نہیں آتا. حضرت مولا علی نے جب دیکھا کہ غلام نے اٹھا کر کے نیچے سے ادھر دیکھے بھائی شادیوں میں جا کے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، اتنی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کون سی چیز کھائیں اور ایک کھاتے ایک چھوڑ دیتے. یہ بدتمیزی ہے، حضور کی سنت کے خلاف. سرکار امی عائشہ فرماتی ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں. عجیب لگے گا نا. صحابہ کہتے ہیں حضور کو کبھی نہیں دیکھا. امی عائشہ فرماتی حضور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوپہر کا کھانا کھانے کا پھر شام کا بھی کھانا. لوگ کہتے ہیں صحت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا نہیں جب آدم علیہ السلام نے کھایا تھا نا تو آزمائش میں پڑے تھے اور جب جب آدم کا بیٹا کھائے گا تب تب آزمائش میں پڑے گا. ہو جائے کہ نہیں؟ تو اب نیچے سے اٹھا کے کھایا جیسے کھایا حضرت علی نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہنے کہ صاحب صرف فقط یہ کھانے پر کبھی اس کے فقط کھانے پر نہیں بلکہ اس حدیث کو میرے ذہن میں آ گئی. نبی پاک نے فرمایا کہ جو نیچے کا اٹھا ہوا کھانا کھائے گا رزق کی تعظیم کے لیے اٹھا کر کے کھائے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. فرمایا جسے نبی جہنم سے آزاد کر دے پھر علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اسے غلامی میں رکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے یہ پیغام ہم نے یہ نشر کر دیا ہے نا. اب ہم اپنی تقریر تو بعد میں کریں گے. پہلے فرمائش ہے مفتی صاحب. یہ احمد علی حاکم کا کلام ہے، بہت بڑا شاعر ہے.